الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ غسل دو طریقے سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو غسل میں یہ یاد رکھیں کہ تمام غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے غسل مسمیت ہو، چاہے جمعہ کا غسل ہو، چاہے میت کو غسل دینا ہو، سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ غسل کا طریقہ کوئی مختلف نہیں، سب ایک ہی طریقہ۔ جس طرح طواف کا طریقہ ایک ہی ہے، اس طرح غسل کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، دو مختلف طریقے نہیں، ایک ہی طریقہ ہے غسل کا۔ غسل کوئی بھی غسل ہو، وہ ایک ہی طریقہ اس کا، کوئی اور طریقہ نہیں، صرف ایک ہی طریقہ۔ السلام علیکم۔ غسل کا طریقہ جو ایک ہے، اس کا طریقہ یا تو غسل ترتیبی ہوگا یا غسل ارتماسی ہوگا۔ ارتماسی کا مطلب انسان دریا میں یا حوض میں یا نہر میں غوطہ لگائے، ایک دفعہ میں غسل انجام دے، وہ بعد میں آئے گا۔ ابھی ترتیبی کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ غسل ترتیبی میں بہتر تو یہ ہے کہ جسم کے 3 حصے کیے جائیں۔ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے نزدیک، دونوں کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ پہلے سر، گردن اور چہرہ دھونا جو ہے وہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ آدھا دھڑ سیدھے طرف کا اور پھر آدھا دھڑ الٹے طرف کا، اور احتیاطاً ہمیشہ جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس میں کچھ زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ جو حصہ مقرر کیا تھا وہ کم سے کم دھل گیا ہے۔ تھوڑا سا زیادہ دھوئے، گردن تک دھونا ہے تھوڑا سا نیچے تک دھو لے، آدھا حصہ دھونا ہے تھوڑا سا اور زیادہ دھو لے تاکہ یقین ہو جائے کہ کم سے کم آدھا حصہ تو دھل ہی گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقدمہ علمیہ۔ علمیہ نے یقین حاصل کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ پورا حصہ دھو لیا ہے یا آدھا حصہ دھو لیا ہے، اس کا یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ دھونا پڑتا ہے، تو اس کو مقدمہ علمیہ کے عنوان سے کہتے ہیں۔ اور یہ واجب ہے، یہ احتیاط واجب نہیں ہے، یہ واجب فتویٰ ہے کہ تھوڑا سا حصہ زیادہ دھونا ضروری ہے۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کے نزدیک کہ انسان بدن کے 3 حصے کر کے غسل انجام دے۔ اگرچہ کہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی 2 حصے کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، یعنی سر و گردن ایک حصہ اور پورا نیچے کا دھڑ دوسرا حصہ، یہ کافی سمجھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ یہ بہتر کا مطلب کیا ہے؟ آغائے خمینی کہتے کہ نہیں 3 حصے کرنا واجب ہے، اور آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کہتے 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان 3 حصے کر کے ہی غسل کرے تو بہتر ہے، تاکہ غسل میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی آخوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک 2 حصے کرے تو وہ بھی کافی ہے، 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آغا سیستانی اور آخوئی کے نزدیک، آغا خمینی کے نزدیک 3 حصہ کرنا جو ہے ضروری ہے، اس لیے مراجع کے فتاوی میں مختلف ہوا کرتے۔ تو
جو لوگ آغا خمینی کی تقلید کرتے ہیں ان کے لیے تو 3 حصے کرنا لازمی ہے. جو آغا خوئی اور آغا سیستانی کی تقلید پر ہے وہ جو ہے 2 حصے کریں تو بھی کافی ہے، لیکن 3 حصے کرنا ان کے نزدیک بھی بہتر ہے. 3 حصے کون سے؟ سر، گردن اور چہرہ، یہ پہلا حصہ. دوسرا آدھا دھڑ نیچے کا بدن اور یہ سیدھے ہاتھ والا. پھر تیسرا جو ہے وہ آدھا دھڑ الٹے ہاتھ والا. غسل جنابت ہو یا کوئی بھی غسل ہو، ہر غسل کا طریقہ ایک ہی رہتا ہے. غسل کا طریقہ کسی غسل میں مختلف نہیں ہے، سب غسل میں ایک ہی طریقہ ہے. تمام غسل، حتیٰ میت کو بھی غسل دینا تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے. میت جو مردار ہے اس کو غسل دینا تو اس کا بھی طریقہ یہی رہتا ہے. غسل کا طریقہ اس میں کوئی فرق نہیں. جس طرح طواف کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے طواف عمرہ ہو، چاہے طواف حج ہو، چاہے مستحب طواف ہو، چاہے واجب طواف ہو، چاہے آپ جو ہے وہ تکرار کے لیے عمرہ کا طواف کر رہے ہوں، چاہے مستحب طواف کر رہے ہوں، یا عمرہ تمتع کا طواف کر رہے ہوں، عمرہ قران کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ حج افراد کا طواف کر رہے ہو، کوئی بھی طواف کر رہے ہو، طواف جو ہے ایک ہی طریقے کا ہوا کرتا ہے کہ 7 چکر خانے کعبہ کے لگانے ہوتے ہیں. اس طرح طواف ایک جیسا ہوتا ہے، اسی طرح عمرہ غسل بھی بالکل ایک جیسا، چاہے کوئی غسل ہو، چاہے غسل جنابت ہو، چاہے جمعہ کا غسل ہو، چاہے مس میت کا غسل ہو، چاہے جو کوئی اور مستحب غسل ہو، جو شب قدر کا غسل آتا ہے، کوئی بھی غسل ہے، سب کا طریقہ ایک ہی ہے. بس ایک طریقہ سیکھ لیا تو باقی سارے غسل کے لیے کفایت کرتا ہے. ہاں، شاور کے ذریعے سے بھی وہی طریقہ. 3 حصے کریں یا 2 حصے کریں. 3 حصے کریں تو بہتر ہے، اور 2 حصے کریں تو آغا سیستانی آغا خوئی کے نزدیک کافی ہے، آغا خمینی کے نزدیک کافی نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں بہتر ہے، اور 3 حصے کو اس طرح دھوئیں کہ جو حصہ مقرر کیا گیا اس سے تھوڑا سا زیادہ دھونا واجب ہے. اگر آپ نے سر و گردن دھوئی تو خالی گردن کی بالکل لکیر تک نہیں دھونا ہے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ دھو لے تاکہ یقین ہو جائے کہ گردن پوری دھل گئی ہے. اس طرح آدھا حصہ آپ نے مقرر کیا، آدھے حصے کی لکیر کھینچ دیے، اور لکیر سے بالکل آگے نہیں بڑھے، ایسا نہیں ہے، بالکل لکیر سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے دھوئے تاکہ یقین ہو جائے کہ آدھا تو دھل ہی گیا ہے. اس طرح الٹا ہاتھ پر دھو رہے تو الٹا ہاتھ میں لکیر کھینچ کے نہیں دھوئے، بلکہ تھوڑا سا اور زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے جو ہے یقیناً آدھا تو دھو ہی لیا ہے. اس طرح یقین حاصل کرنا لازمی ہے. یہ بھی اگر جو ہے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پانی پہنچ گیا کافی ہے. واقع میں انسان واقع کا ذمہ دار نہیں ہے، خالی اطمینان کرنا ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا. اگر اطمینان نہیں ہے اور شک ہو رہا ہے تو پھر تو دھونا پڑے گا. کسی کو بھی شک ہو رہا ہے کہ وہاں تک پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، پھر تو دھونا پڑے گا. اشتغال یقینی، فراغ یقینی چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری غسل کی آگے آپ کو یقینی طور پر اس سے فارغ ہونا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی حصہ خالی نہیں رہنا چاہیے، کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے حصہ خشک رہ گیا ہوگا، اس لیے اس کو دھونا ضروری ہے. اس لیے اطمینان کافی ہے. اطمینان کے بعد اگر سوکھا رہ بھی جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو اطمینان ہے کہ صحیح ہے. ایک بوڑھا بیچارہ غسل کر رہا تھا، اس کے بیٹے نے کہا بھائی آپ کو تو کندھا رہ گیا ہے، تو دوسرے نے کہا آپ کو بتانے کی ضرورت، اس کو بیچارے کو اطمینان تھا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کا غسل ویسے ہی صحیح تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ واقع میں اگر خشک رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو اطمینان ہے تو وہ کفایت کرتا ہے. یہ مثال اس لیے ہم نے پیش کی بوڑھے کی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، خالی اطمینان ہو جائے کافی ہے. واقعے کو نہیں دیکھنا ہے. آپ کی جو ذمہ دار ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم نے سارا حصہ دھو لیا، وہ کفایت کرتا ہے بس. جی وہ کثیر و شک تو بالکل شک کی پرواہ نہیں کرے، اس کے لیے تو علاج یہی ہے. کثیر و شک کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ تو جیسا تیسا غسل کر کے نکل جائے، اس کے لیے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کثیر و شک کے لیے تو بہت آسانی ہے. شریعت نے کثیر و شک اور وسواسی کو بہت سہولت دی.
اس کو کہا ہے کہ جیسا تمہیں آتا ہے ایسے کرو، کوئی شک کی پرواہ نہیں کرے. ہاں صحیح. تو وہیں پر شک کی پرواہ، اسی جگہ پر شک کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں جہاں پر خاص چیز میں شک. باقی جگہ پر شک کی پرواہ کرے گا، خالی اسی جگہ پر شک کی پرواہ نہیں کرے گا جہاں پر بہت زیادہ شک ہوا کرتا ہے. ہاں. اس لیے کثیر الشک اور وسواسی لوگوں کو تو بہت سہولت ملی ہوئی ہے، اور سہولت یہ کہ اس کو تو جو ہے اپنے شک کی پرواہ کرنا ہی نہیں، بلکہ واجب ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. ورنہ تو وسواسی وہ کبھی بھی غسل نہیں کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ کثیر الشک اپنے شک کی کبھی پرواہ کرنے کے لیے کبھی غسل سے فارغ ہی نہیں ہوگا ویسے. ہاں تو ہمیشہ اسی میں لگا رہے گا، بیچاری مصیبت بن جائے، اسلام خواہ بدنام ہو کر رہ جائے گا اس طرح. تو پہلا نقطہ جو یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 حصے کریں یا 2 حصے کریں تو اتنا دھونا ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ میں نے اپنے دونوں حصے مکمل طور پر دھو لیے، اس کا اطمینان ہو جائے کافی ہے. واقعے کا انسان مکلف نہیں، اتنا کافی ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں نے اپنے دونوں حصے مکمل طور پر دھو لیے، وہ مقدمہ علمیہ کے ساتھ کہ اس کو اطمینان ہو کہ تھوڑا سا زیادہ دھو لے تاکہ یقین ہو جائے کہ میرا جو ہے آدھا، میرا جو سر و گردن تو دھل ہی گیا ہے، آدھا حصہ یقیناً دھل ہی گیا ہے. اس طرح تھوڑا تھوڑا زیادہ دھوئے تاکہ کوئی چیز کمی بیشی نہ رہ جائے. دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ جب ایک حصہ دھو لے تو احتیاط لازم کی بنیاد پر اس حصے سے شاور سے باہر نکلنا واجب ہے. شاور کے نیچے رہنا جائز نہیں ہے، وہ صحیح غسل نہیں ہو. شاور سے باہر نکلے، یعنی سر، گردن اور چہرہ دھو لیا اپنے شاور کے نیچے، تو اب شاور سے باہر نکلے. پانی میں رہتے رہتے آپ سیدھے ہاتھ کی نیت نہیں کر سکتے، پانی میں رہتے رہتے جو نیت نہیں کر سکتے. شاور سے باہر نکلنا ضروری ہے. احتیاط واجب ہے بولے، احتیاط لازم ہے بولے. شاور سے باہر، اور تمام مراجع نے کہا کہ باہر نکلنا ضروری ہے نا. کہا کہ جب سر، گردن اور چہرہ دھل گیا اور ہم نے سر، گردن اور چہرہ نیت کر کے دھو لیا ہے اور ہم دائیں طرف دھونا چاہتے ہیں، تو دائیں طرف دھونے کے لیے پہلے شاور سے باہر نکلنا ضروری ہے. اور جو لوگ ابھی تک نہیں نکلتے رہے وہ اپنے غسل کے اوپر غور کریں. ہاں ہاں، یعنی عرفاً کہا جائے کہ پانی سے باہر نکل گیا. اگر جو عرفاً کہا جائے کہ پانی سے باہر نکل گیا، پھر جو ہے دائیں بدن جو پانی میں لے جاتا ہے کافی ہے. ہاں، عرفاً کہا جائے کہ پانی سے باہر نکل آیا ہے، یعنی اسی حصے میں کم سے کم پانی نہیں لگنا چاہیے جس کو دھونا ہے. عرف خود انسان خود بھی عرف ہے نا. انسان خود بھی تو عرف کا حصہ ہے نا. ہاں، ابھی صرف ہم نے ایک دعوت فکر دی ہے کہ اپنے گزشتہ غسل پر غور کر لے. ہاں ہاں، پانی پہنچ جائے تو کافی ہے، لیکن یہ کہ اگر ہاتھ سے بھی پانی پہنچاتا ہے تو وہ بھی کافی ہے. اگر خود بخود پہنچ جائے تو ٹھیک، نہیں تو ہاتھ سے بھی پہنچاتا ہے تو وہ بھی کافی ہے. کوئی اس سے خشک نہیں رہنا چاہیے، بس یہ ہے مقصد. چاہے خود بخود پانی پہنچ جائے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کرتا ہے تو اس سے پہنچاتا ہے، وہ بھی کافی ہے. ہاں، دونوں کافی ہے. تو نقطہ ابھی جو ہے دوسرا یہ عرض کر رہے تھے کہ پانی جو ہے وہ ایک حصہ دھونے کے بعد جس حصے کو جو دائیں طرف کا دھڑ دھونا ہے اس حصے کو کم سے کم پہلے پانی سے باہر ہونا چاہیے، پھر شاور کے نیچے لے جائے
اور شاور کے لے جا کر کے پھر دائیں طرف دھونے کی نیت کرے گا، تب جا کر وہ غسل صحیح ہوگا۔ اور احتیاط لازم ہے، یہ پانی سے باہر نکالنا شاور سے، یہ احتیاط لازم ہے کہ سر و گردن دھونے کے بعد پہلے انسان اپنے آپ کو پانی سے باہر نکالے، شاور سے باہر نکالے، پھر دوبارہ پانی میں لے جانے کے بعد نیت کرے کہ میں دائیں طرف کا حصہ دھو رہا ہوں، تب جا کے غسل ہوگا۔ اور احتیاط لازم ہے، یعنی یہ واجب کام ہے کہ اس شاور سے باہر نکالنا ایک لازمی کام ہے۔ اچھا، یہ کام بالٹی سے جو لوگ نہ آ رہے ہیں وہ تو خود بخود ہو رہا ہے، اس لیے کہ بالٹی سے جو ہے وہ جگ سے یا مگے سے پانی ڈال رہے ہیں تو فاصلہ تو خود بخود ہو رہا ہے، یعنی پہلے جو سر پر ڈالا تو خود بخود مگا بھرے گا، اتنی دیر میں فاصلہ ہو گیا، اور جو ہے پانی خود بخود بند ہو گیا، پھر دوبارہ ڈالے گا تو دائیں طرف ڈالے گا، وہ پانی کا فاصلہ ہو گیا۔ اس لیے جو بالٹی سے نہانے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ شاور والوں کا ہے، یا اصل مسئلہ جس کا مسلسل جو نل سے پانی آ رہا ہے آبشار کی طرح، یا بالکل نل جو شاور کے بغیر لگا ہوا ہے اس کے اندر، اس کے لیے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ شاور سے یا اس نل سے باہر نکلنا ضروری ہے، پھر دوبارہ جائے گا نل کے نیچے اور جس حصے کو دھونا ہے اس وقت نیت کرے گا کہ میں اب دائیں طرف دھو رہا ہوں۔ جب دائیں طرف دھل جائے پھر نکل کر کے پھر بائیں طرف دھونے کی نیت کرے گا۔ یہ طریقہ کار اختیار کرے گا، تب جا کے اس کا غسل حقیقت میں صحیح ہوگا۔ بس دو نقطے آج عرض کیے، ایک تو یہ کہ جتنا دھونا ہے اس سے کچھ زیادہ دھونا لازمی ہے، زیادہ ہے نہیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ جتنا حصہ مجھ پر واجب تھا اتنا حصہ تو کم سے کم دھو ہی لیا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ہر حصے کے بعد شاور سے نکلنا لازمی ہے تاکہ فاصلہ ہو جائے، اس حصے کو جس کو دھو رہے ہیں اس کے اوپر پہلے سے پانی نہیں پڑنا چاہیے، اس کو پہلے باہر نکالنا ہے، اور نکال کے پھر پانی میں لائے، پھر نیت کرے کہ میں اب یہ والا حصہ دھو رہا ہوں، تب جا کے اس کا غسل صحیح ہوگا۔ نہیں، ساکت ہونا کوئی ضروری نہیں، اس میں ساکت ہونا یا موالات ہونا یا اس میں حرکت نہ کرنا، اس میں یہ کوئی شرائط نہیں، وہ نماز میں شرائط ہوتی، نماز والی شرائط غسل میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہو، ہاں اوپر کرے تو بھی صحیح ہے، ہاں وہاں پر غسل میں صحیح ہے، وضو میں صحیح نہیں ہے، لیکن غسل میں نیچے سے اوپر بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں، یا پیر سے جو ہے اوپر لے کر آ جائے دھونا تو بھی ٹھیک ہے، پہلے پیر دھوئیں پھر جو گھٹنا دھوئیں پھر جو بدن دھوئیں تو بھی صحیح ہے، یعنی ہاں الٹا بھی چل سکتا ہے، اس کی جیسی سہولت ہے۔ ہاں ہاں، اگر کوئی آف کر دیتا ہے پھر جو شاور شروع کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اصل مقصد ہے پانی سے نکلنا، جب پانی سے نکلے اس کو آف کر کے نکلیں، جب پانی سے نکلے شاور سے باہر نکل کے نکلے، کسی بھی طرح پانی کے اندر رہتے ہوئے نیت نہیں کرنا ہے نا، پانی سے نکلنا ضروری ہے، یہ بھی ٹھیک ہے نا، یہ اچھا نقطہ تھا کہ اس کو آف کر کے پھر جو ہے دوبارہ شروع کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، فاصلہ تو دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا پانی سے، یعنی عرفن کا جگہ پانی سے نکلا ہی نہیں ہے، یہ تو ہاں تو دونوں ساتھ ملے ہوئے یعنی ایک دم ملے ہوئے تو نہیں چلے گا، اگر اتنا فاصلہ ہے کہ تھوڑی سی دیر بھی ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، چلے گا۔ ہاں ہاں، وہ اسحاق فیاض صاحب کا مسئلہ نہیں بیان کر، ہم تو آخوئی سیستانی اور خمینی کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں جس وقت، اسحاق فیاض صاحب کا مسئلہ الگ ہے، ان کی بات نہیں کر رہے۔ تو دو مسئلے ہو گئے، ایک تو جتنا حصہ دھونا ہے اس میں احتیاطاً تھوڑا بڑھا کے دھوئیں، دوسرا جس حصے کو دھو لیں دوسرے حصے پر آنے سے پہلے اس حصے کو پانی سے باہر نکالنا ہے، تاکہ اس حصے کو جب لے جائیں تو پانی سے باہر لے جا کے پھر دوبارہ پانی کے اندر لے جانا ہے،
اور پھر نیت کر کے اس کو غسل انجام دینا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سر، گردن اور چہرہ دھونا تھا اور پھر اس کے بعد نیچے کا دھڑ دھونا تھا، چاہے دو حصے نیچے کے دھڑ کا کریں، دائیں طرف الگ بائیں طرف الگ، لیکن کسی شخص نے پہلے نیچے کا حصہ دھو لیا اور پھر سر و گردن دھو رہا ہے، تو اس کا غسل تو غلط ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن غسل غلط ہونے کے باوجود جب اس نے نیچے کا حصہ پہلے دھویا، اوپر کا حصہ بعد میں دھویا، تو اس کا سر و گردن تو دھویا ہے نا غسل کی نیت سے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ دھڑ دھو لے تو پھر بھی غسل صحیح ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سر و گردن تو دھل گیا، اب نیچے کا حصہ اس کے بعد دھو لے گا تو پھر اس کا غسل صحیح ہو جائے گا، ترتیب پوری ہو جائے گی برابر۔ اس لیے یہ فکر نہیں کرنا ہے کہ غسل باطل ہو گیا، باطل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ سر و گردن تو اپنی جگہ پر سالم ہے۔ سر و گردن کے بعد نیچے والا حصہ دھو لے گا، چاہے دو حصے نیچے کے کریں چاہے ایک حصہ نیچے کا کریں، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے اس کا وہ غسل صحیح ہو سکتا ہے۔ خالی نیچے کا دھڑ دھونا اس کو لازمی ہے، اور نیچے کا دھڑ دھوئے گا تو اس کا غسل صحیح ہے، چاہے نیچے کا دھڑ دو حصے کر کے دھوئے، جیسے کہ خمینی کہہ رہے ہیں، یا جو ہے خوئی اور سیستانی جو ہے وہ دو حصے کرنے کو مستحب قرار دے رہے ہیں، تو دو حصے کر کے دھوئیں، چاہے ایک حصہ کر کے دھوئیں، جیسے کہ سیستانی اور خوئی کافی سمجھتے ہیں، ایک حصہ کر کے بھی سمجھ کر کے جو ہے آپ دھو سکتے ہیں، اور دھو لیں تو کافی سمجھتے ہیں۔ بس کسی نے الٹا غسل کر لیا ہے تو الٹا غسل کرنے کو پھر دوبارہ سیدھا غسل کیا جا سکتا، کہ وہ جو سر اور گردن کو آخر میں دھویا، اس کو دھونے کے بعد وہ پھر نیچے کا بدن دوبارہ دھو لے، چاہے وہ غلطی سے کیا ہو، چاہے بھول کے کیا ہو، چاہے مسئلہ نہ جان کے کیا ہو۔ مسئلہ نہ جان کے کیا ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو مسئلہ جان کے نہیں کیا، اس طرح ہے کہ ایک آدمی مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس نے پہلے نیچے کا دھڑ دھویا، پھر سر و گردن دھویا، پھر باہر جب نکلا تو اس نے پوچھا ہمارے غسل کر لیا؟ کہا کر لیا۔ کہا کیسے غسل کیا؟ کہا جو ہے پہلے سر ہو، پہلے جو ہے پیر اور جو ہے پیٹ اور یہ سینہ دھویا، اس کے بعد جو سر۔ تو وہ مسئلہ جانتا تھا، اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح تو الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا، تو اب جو ہے الٹا ہو گیا تو اب جو نیچے کا دھڑ دھونا باقی ہے، تو وہ فاصلہ ہو جانے کے باوجود سر و گردن باقی رہے گا، سر و گردن کا غسل اب بھی مانا جائے گا۔ اب جو ہے دوبارہ آ کر جو ہے نہا رہا ہے تو اس کو پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو نیچے کا خالی حصہ دھو لے گا تو وہ بھی کفایت کرے گا، چاہے فاصلہ کتنا ہی ہو گیا ہو۔ کتنا ہی ہوگا کیا مطلب کیا؟ کہ چاہے اس نے جا کر کے وہاں چائے ہوٹل میں پی کر آیا، چاہے وہ کھانا کھا کے آیا، چاہے مہمان نوازی کر کے آیا، چاہے وہ شادی میں جا کر کے آیا، پھر بھی وہ نیچے کا حصہ خالی دھونا ہے اس کو، کیونکہ اس کے اندر موالات کی شرط نہیں ہے، یعنی پے در پہ عمل ہونا کوئی ضروری نہیں غسل کے اندر، اگر فاصلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے سر و گردن تو اس نے دھویا تھا، چاہے وہ شادی میں جا کر آیا، پھر واپس جو آ کر کے یہی نیچے کا دھڑ دھو لے گا، پھر بھی کفایت کرے گا۔ دوبارہ جنوب آ گیا پھر تو ظاہر ہے اس نے ڈبل کام کر لیا، تو پھر تو اس کو دوبارہ جو ہے پورا غسل کرنا پڑے گا۔ نہیں وہ تو ہم کیا اس فرض پر کہ ایک ہی جنوب ہے بھائی، اب تو ڈبل جنوب کی بات تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہاں سر و گردن وہ پورا ہو گیا، اب خالی نیچے کا حصہ دھوئے گا بس، چاہے درمیان میں فاصلہ ہو گیا ہے۔ فاصلہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شادی میں جا کے آیا، 1 گھنٹہ لگا دیے، بلکہ میں کہوں جو ہے 1 سال لگا دیا، 1 سال تو نہیں لگتا لیکن ایک مثال کے طور پر عرض کر دوں، لیکن اگر اتنا بھی عرصہ ہو گیا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، آرام سے جو ہے نیچے کا حصہ دھو لے کہ بھائی، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ غوث پاک جو ہے وہ 70 سال تک بغیر جو ہے وہ وضو ٹوٹے ہوئے راتوں کو جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو پتہ نہیں وہ کس طرح کرتے ہوں گے، تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن تو یہ سلسلہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال وہ جو نقل کرتے ہیں غوث پاک کی باتیں تو الگ بات ہے، وہ اتنے سارے بچے بھی ہو گئے اور پھر پتہ نہیں وضو بھی نہیں ٹوٹا، پتہ نہیں کیسے، کیا امپورٹڈ بچے تھے یا کون سے بچے تھے وہ؟
صلی اللہ علیہ وسلم.